اس حاضری کو اگر قبول فرما لے
ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ بہت بڑے عالم فاضل عامل اور مجاہد تھے. ان کے خلاصہ اس نے نیت پر بالا کوٹ میں ان کا مزار کبھی سے گواہی دے رہا ہے. ہمارے دوست جو بالا کوٹ گئے ہیں اور کسی نے رہنمائی کی ہو تو سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں مزار ہے, خبر ہے. ہم جب گئے تو اس وقت اچھی تھی, اب سننے میں آیا ہے کہ کسی نے بہت اچھی شکل و صورت دے دی اسے. میرے بھائیوں, سید صاحب سے اہل بدعت اس لیے ناراض ہوئے اور ہو رہے ہیں کہ انہوں نے بدعات کے خلاف, شرک کے خلاف, کفر کے خلاف تلواریں بے نیام ہو کر کام کیا اور پرواہ نہیں کی مصلحتوں کو بالائے طاقت. تم دہلی کی مسجد جو میں 80 میں دیکھ کر آیا تھا تو اس کی 32 سیڑھیاں چڑھ کر پھر سے آتا ہے. دہلی کی مسجد کا بڑا مرکز رہا ہے ایک وقت میں دہلی کی وہ مسجد. تو ہم نے کہا یہ بھی دیکھتے ہوئے چلیں گے. پانی پر بھی میں گیا تھا. پرانے لوگوں کو تو کچھ یاد ہوگا, نئے لوگوں کو پتا نہیں. میں نے کہا ہم پانی پتیوں میں رہتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے, پانی پتی دیکھ کر چلتے ہیں. یوں نہ کہیں کہ پانی تک نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا. وہ بھی دیکھ کر میں آیا تھا الحمدللہ. تو سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا اس دہلی کی جامع مسجد میں. تو ہزاروں آدمی کے 2 عجائب طریقے ان کا بیان ہوا. یہ پانچ مولانا اخلاص کو پانی دینے کے لیے, اخلاص کو شکوندہ کرنے کے لیے بیان ہوا. لوگ چلے گئے حضرت کو ملنے کے بعد. اور پھر کیا ہوا, مسجد میں بیٹھے تھے اور حافظ صاحب کا تو وہ جب نیچے اترنے لگے تو ایک بڑے میاں اللہ کی سوٹی دیکھتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر آئے. اور شاہ صاحب کو ڈیکوریشن پیس تو گئے نہیں کہ ان کو دیکھ کر پہچان لیتے کہ یہ مولوی ہے. تو بہت سادہ مزاج تھے, سادہ لباس ہوتا تھا. تو سلام کیا اور سلام کے بعد کہنے لگے بھائی یہاں مولوی اسماعیل کی تقریر ہونی تھی تو ہو گئی. انہوں نے کہا بابا جی وہ جو تقریر ہوتی ہو گئی تو اب حضرت شاہ صاحب سے مخاطب ہے وہ آدمی کہ ہو گئی ٹھیک ہو گئی. میں 7 کوس سے چل کے آیا ہوں پیدل اسماعیل کی تقریر سننے کے لیے. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ان کی تقریر کو
دعائیں دی تو کسی نے سید صاحب سے پوچھا کہ کمال کی بات ہے، آدمی اگر ایک دو ہو تو آدمی کی طبیعت میں نشاط نہیں ہوتا، مضامین کا غرور نہیں ہوتا، تو آپ عجیب ہے کہ آپ نے اسی جوش و خروش سے، اسی محبت سے، اسی تفصیل کے ساتھ اس ایک آدمی کو کی تقریر سنا دی جو سید صاحب نے الفاظ کہے وہ میں آپ کو سنا کر آپ کے ایمان کو تازہ کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان اہل حق اکابر کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے اور قیامت میں ہمیں انہی کے ساتھ رہنے کی توفیق بخشے۔ تو کہا ہاں تم حیران ہو رہے ہو کہ یہ تو ایک آدمی کا اس جوش و خروش سے تقریر کیسے کی، فرمانے لگے سنو اسماعیل تمہیں کل کی بات بتا رہا ہے کہ میں نے ہزاروں کو جو بات سنائی اللہ اس کے رسول کی تب بھی اس ایک کے لیے، اور ایک کو تقریر سنائی تب بھی ایک کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ دینی بات کو ہوشیار ہو کر سنیں، وقت کم ہے۔ میرے پاس مرزا غلام محمد قادیانی سب کو لعنت اللہ علیہ کی میرے پاس روحانی فضائل کا ذخیرہ پڑا ہوا ہے، میں اس کو چھپا کے رکھتا ہوں۔ 22-23 جلدوں میں روحانی فضائل کاش اس کا نام کفریہ فضائل اگر رکھا جاتا تو اچھی باتیں وہ لے کر نہیں آیا تھا کہ آپ کو زیادہ دیر نہ بگاؤں، کچھ چلتے چلتے موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دوں۔ میرا بھائی مرزا غلام احمد قادیانی یہ کون تھا؟ لگے کوئی لحاظ کے بغیر صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی یہ ایک جعلی نبی، جعلی رسول تھا جس کو لوگ برسبیل حقیقت دنیا کو منوانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس کو مان لیں، اور تب اس نے دعوی نبوت کیا۔ یاد رکھیے کہ آپ حضرات نے تو بنا ہوا پاکستان دیکھا، لیکن پارٹیشن سے پہلے حالات کیا تھے؟ ہمارے اکابر ان حالات سے گزرے۔ بھائیو یہ انگریز برطانیہ تجارتی کمپنی کی حیثیت سے ہندوستان میں اس نے قدم رکھے، کہا یہ کہ ہم تو تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہاں فائدہ ہوگا، ان لوگوں کو بھی ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ تو تجارتی کمپنی کی حیثیت سے جو آئے رہتے رہے اور رفتہ رفتہ اپنے قوم جمائے اور اپنے آپ کو راسخ کیا، اور پھر یہ ارادہ کر دیا کہ اب ہم جائیں گے نہیں بلکہ یہاں کے پورے نظام سلطنت کو اپنے قبضے میں کریں گے۔ تو نظام سارا اپنے قبضے میں کر دیا انگریز نے۔ ہمارے اکابر اللہ ان کی قبروں کو منور کرے۔ جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آئے مالٹا سے تو آپ حیران ہوں کہ دنیا کیا کہتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ سیاست سے بھی کیا تعلق ہے علماء کا؟ بھائی سیاست سے تعلق ہمارے کون سے علماء ہیں جن کا تعلق نہیں رہا؟ قیام پاکستان کے جو حامی تھے انہوں نے بخاری چھوڑ کر، حدیث کے سبق چھوڑ کر، تفسیر کے سبق چھوڑ کر اور اس تحریک میں حصہ لیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ،
مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، یہ سارے حضرات نے اتنا ضروری تصور کیا اس قیام پاکستان کو کہ احادیث اور تفسیر کے سبق چھوڑ کر اس تاریخ میں حصہ لے کر اس کو کامیاب بنایا۔ ایک ایسا بھی ہمارے بزرگوں کا قاعدہ تھا، جماعت تھی، میرے دل میں الحمدللہ فریقین میں سے کسی کے متعلق ایک لمحے کے لیے بھی برائی نہیں آئی۔ یہاں یہ بھی عجیب بات ہے کہ اختلاف رائے کو بھی کسی کی مذمت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ رائے ہے انسان کی سوچ ہے، دیانت دارانہ رائے ہے کسی کی۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے یہاں کیا کہ ایک شخص چلا جا رہا تھا تو مسجد دیکھی اس نے، اور وہ آیا گھوڑی پر سوار ہو کر، تو مسجد دیکھی اور گھوڑی اب کہاں پہنچے، اس نے کیا کیا کہ مسجد کے دروازے کے قریب ایک کونے میں کر کے ایک چھوٹا گاڑ دیا کہ جو بھی کوئی آدمی آئے گا تو میری گھوڑی بھی بچ جائے گی اس ٹوٹے سے، اور جو آنے والا کوئی ہوگا اس کو بھی یہ فائدہ ہوگا۔ تو اس نے وہ ٹوٹا کاٹ دیا۔ آپ بتائیں کہ اس نے پورا کیا کہ اچھا کیا؟ رائے کی ایک رائے بھی کیا کہ آنے والے کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ وہ چلا گیا، ایک اور آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ ٹوٹا کڑا ہوا ہے، دل میں کیا آئی، کوئی نابینا بھی تو گزر سکتا ہے یہاں سے، کوئی لگڑا لوہا آدمی بھی تو گزر سکتا ہے یہاں سے، چلو اب تو دن ہے، رات کو اندھیرا ہوگا، کوئی آنکھوں والا آدمی بھی یہاں سے گزر رہا ہو، اس کو کوئی ضرورت ہوگی، ایسا نہ ہو کہ وہ ٹوٹے سے ٹھوکر کھا کر گر پڑے اور اس کو چوٹ لگ جائے۔ پہلے نے تو ٹوٹا کھڑا تھا اور دوسرے نے ٹوٹا اکھاڑ دیا، اس لیے سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ٹوٹا اس نے اکھاڑ دیا۔ آپ بتائیں کہ اس کی نیت بھی خراب تھی کہ اس کی بھی نیت اچھی تھی؟ جس نے ٹوٹا کھاڑا اس کی بھی نیت اچھی تھی، جس نے اکھاڑا اس کی نیت بھی اچھی تھی۔ دونوں طرف ہمارے اکابر الحمدللہ نیک نیت اخلاص والے تھے، جنہوں نے اس تقسیم کو مسلمانوں کے لیے مضر سمجھا، انہوں نے اس میں ساتھ نہیں دیا، اور جنہوں نے مفید سمجھا انہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اختلاف رائے کو مذمت میں نہ لے جایا کرو۔ ہمارے اکابر دیانتدار تھے، الحمدللہ۔ آپ سے آج نصیحت کر رہا ہوں، آپ کی رائے کسی کے ساتھ بھی ہو، دوسروں کو احترام کرے، ادب کرے، وہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے۔ میرے بھائیوں، جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد ہم نے کیا سمجھا کہ یہ تو چٹکیوں کو کام تھا، بھوک ماری پانی پاکستان نے تو پاکستان بن گیا، لیکن کوئی آدمی پس منظر کو نہیں سمجھتا۔ میرے بھائی
جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ایک عجیب بات فرمائی، عجیب بھی اور عظیم بھی۔ میری بات آپ سن رہے ہیں سارے، تو یہ چٹپٹی تقریریں بھی سن لیا کرو اور کبھی یہ مسلمانوں والی بھی تقریریں سن لیا کرو، بڑی کوئی بات نہیں۔ تو میرے بھائی انہوں نے دیکھا کہ جب تک انگریز کے منحوس قدم یہاں سے نہیں نکلیں گے ہندوستان آزاد نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں ایک مٹھی بھر جماعت نے یہ پروگرام بنایا جس میں مولانا حسین نالوتوی، مولانا محمد ثانوی، مولانا حافظ ثانی شہید اور اس طرح کے بڑے بڑے اکابر نے کیا کہ ہم تحریک جہاد اپنی جاری کریں اور تحریک جہاد میں ہم انگریز کے خلاف نفرت پیدا کر کے اگر ہم اس کو ملک سے دیش نکالا نہیں دے سکتے تو اس کو اتنا کمزور کر دیں کہ یہ بلا کے یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ میرے بھائیوں جہاد کی تحریک چلائی، جہاد ہونے لگا۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا موبائل میں کہ وہ پرانی یادیں تازہ ہو رہی تھی اور میرا دل خون کے آنسو ہو رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ انگریز نے اپنے مخالفین کو، خصوصاً علماء کرام کو جو عیسائی زندگی کا توڑ کر سکتے تھے، جنہوں نے جہاد کی تحریک کو چلایا۔ حالت یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ اس میں ان کی لاشیں درختوں پر ٹنگی ہوئی تھی اور انہوں نے پرواہ نہیں کی، آپ کے اکابر نے جان کی پرواہ نہیں کی، انگریز سے لڑے، اس کے خلاف نفرت پیدا کی، اس کو کمزور کیا۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ جو مرحلہ آتا ہے جہاد کا، تو جہاد والی سمت اب ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے، ورنہ میں کہا کرتا تھا کہ پیارے نبی علیہ السلام جب وقت گزار رہے تھے مکہ المکرمہ میں تو ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ حضور سے سوچی رکھتے تھے اپنے ساتھ، نہیں صحابہ کرام کے گھروں میں اور مدینہ منورہ جا کر بھی صحابہ کرام کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی ہتھیار ہوتا تھا، ان کے مکانات میں ہتھیار سجے ہوئے تھے۔ اپنے نبی نے ان کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر کافر تمہارا جینا دوبھر کر دے اور اپنی شان و شوکت قائم کر کے اسلام کو کمزور کرنا چاہیں تو یاد رکھو تمہیں تمہارا کام آرام سے بیٹھنا نہیں، تمہارا کام ہے اپنی جانوں پر کھیل جاؤ اور پرواہ نہ کرنا کہ ہم اتنی بڑی قربانی ہم نے دی ہے ملے گا کیا، نہیں اپنی جانوں پر کھیل جانا تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد عربی اور ان کے غلام ایسے تھے کہ جنہوں نے کفر سے لڑائی کی، جنگ کر کے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں واپس کر دیا۔ میرے بھائیوں ہمارے اکابر نے جنگ لڑی۔ ایک بات آپ کو سنانے لگا، دوستوں کو سناتا ہے، حافظ ثانی شہید مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے، وہاں بھی میں گیا تھا 80 میں، یہ تھانہ بھون میں نے دیکھا تھا، جلال آباد میں نے دیکھا تھا، نانوتا میں نے دیکھا تھا، دیوبند میں نے دیکھا تھا، دہلی میں نے دیکھا تھا، رائے پور میں گیا تھا، سہارنپور میں گیا تھا، میرٹھ میں گیا تھا اور گلگور میں گیا تھا اور یہ تھانہ بھون گیا تھا اور جلال آباد کے ہو کر آیا، نانوتا، اس ساری جگہ میں دیکھ کر آیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ سب جگہوں میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو وہاں سے خوشبو پھوٹتی ہے محمد عربی کی سنتوں کی۔ میرے بھائیوں آپ سے کیا کہوں، انہوں نے جب جہاد بیدار کیا تو حافظ ثانی شہید کو بھی گولی لگی، تو گولی لگ کے شہید ہو گئے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ ثانی ایک شخص آیا جو صاحب کشف تھا، تو صاحب کشف
اگر کہیں تو میں یہاں پر فاتحہ پڑھ لوں تو کہنے لگے جی آپ پڑھیں. تو حافظ ضامن شہید کے مزار پہ جو گئے یہ صاحب کشف بزرگ، تو جب واپس آئے قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے تھے تو ہنستے ہوئے آئے، مسکرا رہے تھے. عجیب سی کیفیت تھی ان کے اوپر تاریخ. تو کسی نے پوچھا کہ اگر یہ تو بتائیں کہ آپ گئے تو آپ ہنستے ہوئے آ رہے ہیں تو کیا بات ہے، کیا خاص بات ہوئی کہ آپ اس طرح مسکرا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو کوئی خاص چیز نظر آ گئی یا کوئی خاص معلومات حاصل ہوئی؟ کہنے لگے ہاں، میں حافظ ضامن شہید کے مزار پہ جب کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھنے لگا تو وہ میرا دل یہ تھا کہ میں فاتحہ پڑھوں گا تو اس سے ایمان تازہ ہوگا، اس اللہ کے بندے کو ثواب بخشوں گا، اس کو بھی فائدہ ہوگا. تو ہنسی اس بات پہ آئی کہ جب میں مزار پر کھڑے ہو کر میں نے فاتحہ شروع کی تو اندر سے حافظ ضامن شہید مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے چل کے جب تم یہاں ہماری قبر کے پاس سے فاتحہ پڑھنے کے لیے آ گیا. فاتحہ مردوں کی قبر پہ ہوتی ہے، ہم مردے نہیں، ہم زندہ ہیں. سبحان اللہ. میرے بات کو محنت کوشش کرنے کے بعد اور تاج پر چڑھنے کے بعد درختوں پر جھولنے کے بعد انگریز یہاں سے گیا. اگر انگریز یہاں سے نہ جاتا تو آپ کو یہ پاکستان دیکھنے میں نہ آتا. یہ بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہے کہ وہ خوب مالی کو پاکستان پر گیا. اس میں مجاہدین کا خون شامل ہے، مجاہدین کا خون. تو جب جہاد ہو رہا تھا انگریز بہت شاطر ہے اور اس کے شاطر ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ آج کسی مسلمان جوان بچے سے کہو کہ داڑھی رکھ لو تو وہ انگریز کے بنائے ہوئے ماحول سے ڈر کر کیا کہتا ہے بھائی صاحب داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے. نوجوان مسلمان نوجوان مذاق اڑاتے ہیں، جگہ جگہ موٹنگ کرتے ہیں، تو بازی کرتے ہیں، ہمارا دل توڑتے ہیں. وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے بارے میں اتنا احساس برتری کا شکار ہے ہمارا نوجوان کہ یہ اپنے ماحول سے ڈرتا ہے اور اپنا چہرہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بنانے میں اس کو چیزیں محسوس ہوتی ہے. میرے بھائیوں، انگریز چلا گیا اور ہندوستان آزاد ہوا. بزرگوں نے محنت کی، کوشش کی اور کوشش کرنے کے بعد پھر یہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی جس میں ہم بیٹھے ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے اللہ اس پاکستان کو مضبوط سے مضبوط کر کرے. سازش کیا ہوئی؟ انگریز کو ضرورت تھی اپنے ٹاورس کی جو اس کی مرضی پر چلے.
جب وہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ یہ نبی تھا، یہ رسول تھا، لوگوں نے ہمیں ویسے ہی کافر بنا دیا. اس نے جہاد کی حرمت کا فتویٰ سب سے پہلے ہندوستان میں دیا مجاہدین کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے. میرے بھائیوں، یہ شخص ابتدا میں وہی عقائد رکھتا تھا جو کہ عام مسلمانوں کے وہی عقائد. 1839-40 میں سمجھو یہ شخص پیدا ہوا. 1839-40 میں یہ شخص پیدا ہوا اور اس کے وہی عقائد تھے جو ہمارے عقائد ہیں. لیکن میرے بھائیوں، جو یہ انگریز کا اس کو قرب حاصل ہوا، مراعات حاصل ہوئی، اس کو انگریز نے پالا، اس نے محبت اس کو دیے اور سمجھو کہ اس کو جانتا کوئی نہیں تھا، اس کو شہرت دی. اور ایسے لوگوں میں یہ شامل ہوا کہ جو مجاہدین کی مخبری کرتے تھے اور انگریز ان کو پھانسی کے تختے پر لٹکاتا تھا. یہ جتنے بڑے آپ دیکھیں گے لوگ، بڑے بڑے زمیندار 20-35 ہزار ایکڑ کے مالک، ان کے باپ نے خریدی تھی یہ زمینیں، یہ سب انگریز نے وفاداری کے ذریعے پہ ان لوگوں کو دی تھی. میرے بھائیوں، یہ پوری تحریک تھی، لیکن ہمارے اکابر نے الحمدللہ ثم الحمدللہ مجاہد بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا، انگریزوں کا بھی مقابلہ کیا اور انگریزی نبی کا بھی مقابلہ کیا، جو میں اس کے عقائد عام مسلمانوں جیسے تھے. اور پھر رفتہ رفتہ میرے بھائیوں، جو ہی پھر یہ 1882 اور پھر 10 سال اور مزید، پھر اس نے رفتہ رفتہ یوں سمجھے کہ حکومت کا دعویٰ پہلے کہا میں ملہم ہوں، کہ مجھے اللہ کی طرف سے اچھی باتوں کا الہام ہوتا ہے، اللہ میرے دل میں اچھی باتیں ڈالتے ہیں. پہلے تو کہا میں ملہم من اللہ ہوں. میں کیا ہوں؟ ملہم من اللہ. الہام ہوتا ہے مجھے خدا کی طرف سے عقائد کا. پہلے یہ کہا اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو پھر دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں. حضور نے جو فرمایا تھا کہتا ہے کہ ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ، جو دین کو تر و تازہ کرے گا اور لوگوں نے جو اس میں ملاوٹیں کرتی وہ ملاوٹوں کو نکال کر خالص دین پیش کرے گا. تو کہنے لگا میں وہ مجدد ہوں، اللہ نے مجھے مجدد بنایا. تو مجدد بننے کے بعد پھر یہ آگے بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا. میرے بھائیوں، تقریباً یوں کہیں آپ 1901 کے قریب جا کر اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اور اگر میں مقدر آپ کے سامنے لاتا تو یہ جو 2.5-3 گھنٹے کسی میں گزر جاتے. آپ حیران ہو کہ جو قرآن کریم میں آیت ہے آپ جانتے ہیں کیا؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول اللہ. وہ اپنی کتاب میں باقاعدہ بیان کرتا ہے کہ یہاں جو خدا نے محمد رسول اللہ کہا وہ محمد رسول اللہ میں ہوں، میں محمد بھی ہوں وہ کہتا ہے، اور میں اللہ کا رسول بھی ہوں. نبوت کے دعوے کے بعد یہ بھی کہا کہ میں خود محمد رسول اللہ، اور ایک مقام پر کہا کہ محمد رسول اللہ کا وجود اور میرا وجود ایک ہے، میرا وجود بالکل ایک ہے، ہم میں کچھ فرق نہیں. اور اس کے ماننے والے
کہ کفر کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے دعوی نبوت. کیا ہے؟ دعوی نبوت. نبی کریم علیہ السلام نے صدیوں پہلے بات فرما دی تھی سیکون فی امتی کذابون صلاحون دجالون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اے میرے صحابہ کی جماعت میں قبل از وقت تمہیں ایک فتنے سے ڈرا رہا ہوں. ایسے لوگ آئیں گے جو کذاب ہوں گے. کذاب کہتے ہیں جو بات میں جھوٹ بولے. دجال کہتے ہیں جو بات کو سنوار کر بنا کر جھوٹ کو بھی سچ باور کرائے, باطل کو حق باور کرائے. وہ ہے دجال. بڑے تجر سے, بڑے فریب سے, بڑی مکاری سے جو حق کو اور اس کو خلط کرے. میرے بھائیوں, حضور نے کیا فرمایا؟ میرے یاد رکھو ان قریب محاورہ تھا عربوں کا. کیا وہ ہر آنے والی چیز کو یہ کہتے تھے ماں اقربا ماں ہوا بات. جو آنے والی چیز ہے وہ اس کو یوں سمجھو کہ آ چکی, بس اس کو جلدی سے تعبیر کرتے تھے. تو میرے بھائیوں, آپ نے کیا کہا؟ یاد رکھو سیکون فی امتی کذابون صلاحون دجالون. 30 بڑے بڑے, اس میں تو 30 سے بھی کہیں زیادہ مدعی نبوت آئے. لیکن آپ کا منشا یہ ہے کہ 30 وہ دجال آئیں گے جن کا اثر رسوخ ہوگا, جن کے پیچھے ایک جماعت ہوگی. میرے بھائی, 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال. ہمارے نیازی صاحب جب فرماتے ہیں تو فرماتے ہی چلے جاتے ہیں. یہ بھی تجربے کے اثرات ہیں. کوئی ناراض نہ ہو, میں کسی جماعت کا الحمدللہ اس وقت تک ان کو نہیں ہوں, لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. آپ جو بتا رہا ہوں میں یہ قادیان کی بات ہے. یاد رکھیے, میں آپ کو پاس حضور نے کیا بولا؟ ان قریب آئیں گے سیکون کذاب دجال. 30 کے قریب بڑے بڑے. اور کیا کہا؟ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ. دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں. حضور نے دیکھو صدیوں پہلے کیا فرمایا؟ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. میں تمہیں قبل از وقت بتا رہا ہوں کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی اللہ پیدا ہی نہیں کرے. یہ کیوں میں نے ترجمہ کیا؟ میرے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا. آئیں گے تو صحیح نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ جو آئیں گے وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے, بنے بنائے نبی ہیں. اپنا وقت گزار کے قیامت سے پہلے وہ تشریف لائیں گے. مرزا غلام محمد قادیانی پہلا آدمی ہے کہ جس نے اس عقیدے کا انکار کیا کہ یہ جو آسمانوں پر عیسیٰ کو زندہ مانتے ہیں یہ غلط ہے, جھوٹ ہے. عیسیٰ نے کہا وہ مر گیا, عیسیٰ بن مریم مر گیا, اس کو موت آ گئی. میں ہوں اصل میں صحیح مسیح جو ہوں نا میں ہوں. اور کہا مہدی بھی میں ہوں اور مسیح بھی میں ہوں. اس نے سب سے پہلے انکار کیا حضرت عیسیٰ کی حیات کا. اور اللہ نے کیا کہا تھا کہ نہ کوئی کیا کہا تھا اتنی متوفی کا وہاں پیڑوں کا گرے گیا. عیسیٰ ایک وقت آئے گا تیرے دشمن تجھے نقصان پہنچانا چاہیں گے, متوفی کا میں تجھے پورا پورا وصول کر دوں گا. وہاں پیڑوں کا گرے گیا میں تجھے پکاروں گا اپنی طرف. اور متوفیوں کا میرے الذین کفروا, اور جو کافر ہیں ان کے ناپاک ارادوں سے تجھے میں پاک و صاف رکھوں گا. اللہ نے یہ کہا. اور نبی نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں. سب کہو پتا چلے کہ آپ بھی زندہ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس عقیدے کو پکا نہیں
اٹھایا وہ مت قتلوہ، اللہ کہتے ہیں نہ میرے عیسیٰ کو کوئی قتل کر سکا، ومت صلبوہ، اور نہ میرے نبی عیسیٰ کو کوئی سولی دے سکا، ولقد رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ میرے بھائی یہ ہمارے عقیدے ہیں۔ ایک بات کی یہ عجیب بات ہے کہ وہ کہتے ہیں قادیانی قاری صاحب کہ آسمانوں پر زندہ ہم نہیں مانتے، وہ کھاتے کہاں سے ہوں گے، پانی کہاں سے پیتے ہوں گے، وہ رہتے کیسے ہوں گے؟ اٹھانے والے اللہ، آسمانوں پر بچا کر لے جانے والے اللہ، اور روٹی کا کن وقتوں کو ہو رہا ہے کہ روٹی کہاں سے کھاتے ہوں گے، پانی کہاں سے پیتے ہوں گے؟ بھائی بتاؤ، ایمانداری کی بات یہ فکر تو اللہ کو ہونا چاہیے نا، ان کو فکر ہو رہا ہے۔ مولانا محمد امین صدر صاحب کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، آپ کو سناتا ہوا ضرور، بڑی دلچسپی بات ہے۔ مٹی بہت دن میں گیا، میں نے کہا حضرت کا بیان ہے، کچھ باتیں سنوں گا، اس سے فائدہ ہوگا۔ اور حضرت کا بیان ہوا تو جو ذاکر قبر کے منکر کے لوگ جو کہتے ہیں قبر میں کچھ نہیں کرایا، میں کیا ہرنولی میں آپ کو اپنی ہریانوی زبان میں سنا تو میں ہرنولی میں جو گیا تو وہاں ایک مولوی عبدالقدیر صاحب تھے، ان کا بیان کیا ہوتا تھا، قبر میں کچھ نہیں ہوتا، قبر میں کچھ نہیں ہوتا، قبر میں یہ قبر ہے ہی نہیں، یہ قبر ہے ہی نہیں، قبر نہیں تو آپ قبریں ہیں کہاں؟ میرے بھائی وہ یہ کہتے ہیں قبر میں کچھ نہیں۔ ایک آدمی جو وہاں پر آیا تو اس نے درس سنا مولوی عبدالقدیر کا، تو وہ کہنے کو قبر میں کچھ ہوا پڑ رہا ہے، یہ قبر ہی نہیں ہے تم کہتے ہو، ویسے تو کسی کو قبر کہتے ہیں، قبر بنا لو، کوئی قبر کو چھوٹی کرنا یا قبر کو بڑی کرنا، اتنا قبر کا، اور جب آئے گا اپنے قبر کریں گے یہ قبر ہی کوئی نہیں، تو قبر کے خود گرتے عبدالقدیر صاحب خود کا جو بیان ہوا، میں آپ کو نتیجے کی بات سنا رہا ہوں، تو بیان کیا ہوا تھا، قبر میں کچھ نہیں، قبر میں کچھ نہیں، ایک آدمی نہ جنتا والا ایک سٹا پہ ہمارے راستے میں اردو کی طرف، تو وہاں کا ایک آدمی وہاں آیا، اس کی شادی رہتی تھی وہاں پر ہرنولی میں، تو وہ ملنے کے لیے آیا، تو اس نے درس سنا، بڑا مظاہرہ کیا، اس نے کہا کہ میں الزامی طور پر ان کو جواب دوں، تو جب لوگوں کا وقت ہوا تو اس نے کہا کہ لوگ آ رہے، زور زور سے کہا یا اللہ میری خبر نما جنڈا بڑے نہ کریو، منا تو یا اللہ ہرنولی میں ماریو بس، اور لوگ یا اللہ مجھے ہرنولی میں ماریو، مجھے نما جنڈا بڑے میں نہ ماریو، ہرنولی میں ماریو، روئے ہو بڑی باتیں پتہ کہنے کو بابا کیا بات ہے، ہرنولی میں موت ہے، جیسا بڑے میرا کہنے کی بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہلا تو ہم سنتے آئے اپنے مولویوں میں پھر قبر عذاب ہو، یہاں کا پتہ چلا کہ ساری دنیا میں عذاب ہو، وہاں کا ابھی بڑی ہوتا ہے کسی بھی عذاب ہے، تو میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کریم میری موت زندہ بڑے میں آئے، میری موت جو ہے نا یہاں ہماری میں آئے، تو میرے بھائیوں جو میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، اللہ نے آپ کو میری بات پوری طرح سمجھ آ جائے تو صرف عیسیٰ علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی پہلا دجال ہے کہ جس نے اس عقیدے پر چھری چلائی اور یہ کہا کہ عیسیٰ مر گئے، عیسیٰ مر گئے، مر گئے، یہ میں مر گیا جو بول رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے تو ان کی بات نظر کر رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں بدلے اوپر نہ بڑھا، ورنہ ہم انبیاء کے متعلق بہت احتیاط سے بولتے ہیں، ایسے نہیں ہیں ہم لوگ کہ باپ کے وطن میں کہیں کہ ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ کا فلاں سال میں انتقال ہوا، فلاں سال میں ہمارے آیا کی رحمت فرما گئے، اور جب نبی کا جو آئے گا نبی مر گئے، نبی مر گئے، نبی مر گئے، پھر اپنی سے بچے، احتیاط سے نہ ملے، احترام سے نہ ملے، ہم نے کب قیامت میں میرے دوستوں
عیسیٰ کا انتقال ہو گیا. بھائی عیسیٰ کا انتقال ہو گیا تو کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ میں ہوں اصل میں وہ عیسیٰ اصلی جس نے کہ قیامت کے قریب آنا تھا. جب قیامت قریب میں آ گیا تو اس نے یہ کہا وہ عیسیٰ بہت ہو گئے، میں مسیح موعود ہوں جن کے آنے کا اللہ نے وعدہ کیا. اور اس نے کہا کہ امام مہدی کو پیش کرتے امام مہدی الگ ہے اور عیسیٰ الگ ہے. یہ بالکل غلط ہے. مہدی اور عیسیٰ ایک ہی چیز ہے اور وہ مہدی بھی میں ہوں اور وہ عیسیٰ بھی میں ہوں. یہ مرزا غلام محمد قادیانی نے عقیدہ دنیا میں پھیلایا. میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے اساتذہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو عقیدہ قابل بتایا وہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے اور دمشق کی جامع مسجد کی مینار پر اور اوپر سے اتریں گے فرشتوں کے دونوں ہاتھوں پر، دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے. پیارے نبی نے صدیوں پہلے فرمایا جب اتریں گے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، فرمایا جب قریب آئیں گے اور اس مینار مسجد کی چھت پر مینار پر اتریں گے تو کہتے ہیں کہ اس وقت دیکھیں کہ لوگوں کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. گویا کہ جب آئیں گے وہاں سے آسمان سے وہاں سے غسل کر کے آئیں گے پانی کے قطرے ابھی ٹپک رہے ہوں گے میرے بھائیوں. اور نیچے سیڑھی لگائی جائے گی تو سیڑھی سے نیچے اتریں گے. جب اتریں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت مہدی نبی کریم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ جب وہ مہدی آئیں گے تو اس زمین کو جس پر فسادات تھے، جس پر انتشار تھا، وہ جو مہدی آئیں گے وہ اس ساری کی ساری دھرتی کو عدل و انصاف کی خوشبو سے معطر کر دیں گے. اور ایک نے فرمایا کہ اس قدر اللہ کے مال میں برکت دیں گے لوگوں کی زمینوں میں اور کاروبار میں. اس قدر جو زکات دینے والے ہیں وہ طرف طرف کریں گے بھائی زکات لینے میرے پاس مستحق مجھے نہیں مل رہا. تو لوگ کہیں گے نہیں بھائی میں تو خود زکات دینے والا ہوں، میرے پاس ایسا نہیں ہے کہ میں تمہاری زکات قبول کر دوں. امام مہدی اور ہیں، امام مہدی نبی نہیں ہے، امام مہدی ولی ہے. یاد رکھو ولی ہے. میں اگلی بات کہتی امام مہدی کا ایک اور نام بھی آپ کو ذکر کر رہا ہوں. تو وہ آئیں گے، یاد رکھیے وہ پیدا ہوں گے. یہ نہیں کہ آسمان سے امام مہدی کا ضرور ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ زندہ ہے. آپ زندہ ہیں اور گزریں گے. امام مہدی یہ نہیں کہ وہ ظہور ہوگا کہیں پیدا نہیں ہوں گے. مدینہ منورہ میں امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے. مدینہ منورہ سے پھر وہ جائیں گے حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف. اور جب بیت اللہ شریف جائیں گے تو وہ حجر اسود کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور لوگ چاروں طرف پریشان ہوں گے. ان کو قائد کوئی نہیں مل رہا ہوگا، رہنما کوئی نہیں مل رہا ہوگا. ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور ان میں اہل کتاب بھی ہوں گے. کتابوں کو دیکھیں گے، تورات کو دیکھ رہے ہوں گے، چہرے کو پڑھ رہے ہوں گے، انجیل کو دیکھ رہے ہوں گے، چہرے کو پڑھ رہے ہوں گے، احادیث کو دیکھ
ہماری کتابیں بتا رہی ہیں کہ آپ ہی وہ امام ہیں برحق جن کی پیشین گوئی ہمارے نبی نے دی تھی. یا تو آپ اپنے ہاتھ الینا آپ ہماری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں بیٹھ کے لیے، ورنہ یاد رکھیے ہم آپ کو بھی قتل کر دیں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے. وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ لوگ مخلص ہیں، اور پھر وہاں سے آپ یاد رکھیے شام کی طرف جائیں گے. تو حضرت عیسیٰ جب میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جس کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس سے معافی مانگنے کو بھی آپ سو رہے ہو کیا رہے سارے کیا کہے تو بات رہے ہو. اور میں آپ کو اخلاص کی بات کر رہا ہوں. اللہ اس سے قبول کرنا ہے ہمارے دوست کو. یہ جانے کے کچھ بہت عمل بھی دیکھیں گے وہ تو یہ کہ نہیں ان کو معاف کر دو، یہ میرے ذکر کر رہے ہیں میرے گھر میں رہے میرے بھائیوں. تو کیا وہاں جائیں گے اور نماز کھڑی ہو چکی ہوگی، اقامت بھی ہو چکی ہوگی، امامات امام ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، شور ہوگا اور وہ جو آسمان سے کون نازل ہو گئے. امامات فرمائیں گے یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے. میں جو نیا نام آپ کو بتانے لگا تھا جب نازل ہوں گے تو سیدھے مسجد میں تشریف آئیں گے جامع دمشق میں. تو جب آئیں گے تو ان کو دیکھیں ماما آگے بڑھیں گے، اس سے مصافحہ کریں گے اور کیا کہیں گے کہ اپنی آپ نماز پڑھائیں ان لوگوں کو. تو آپ فرمائیں گے نہ یہ تکبیر تمہارے لیے کہی گئی ہے، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، آپ نے نماز پڑھانی ہے. دیکھا اپنے وقت کہا نبی اور رسول جو ہو چکا اور امام خاطی جو ہمارے نبی کے خاندان کے آدمی ہوں گے. حضرت عیسیٰ بتائیں گے حضور کا مقام کیا تھا. کہیں گے نہ نماز آپ پڑھائیں گے اور اقامت آپ کے لیے ہوئی تو وہ نماز پڑھائیں گے. اتنا اونچا مقام ہے امام علی علیہ السلام کا کہ وہ امام ہوں گے، حضرت عیسیٰ ان کے مقتدی ہوں گے. میرے بھائیوں اس کے بعد جو بات کہنے لگا سونے کے توجہ کے ساتھ آپ یاد رکھیے حضرت معافی چونکہ اس اپنی حیات ناسوسی میں ایک اللہ کے نبی کے سے مصافحہ کریں گے، ان کی زیارت کریں گے تو امام معافی صرف امام ہی نہیں ہوں گے، امام معافی صحابی بھی ہوں گے. انہوں نے نبی کو دیکھا اور نبی کی زیارت کی، صحابی بھی ہوں گے. یاد رکھیے نماز پہلی خود کو کہیں گے آپ پڑھائیں. اس سے اشارہ ہوگا کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کا زمانہ پورا کر چکا، اب میں نبی اور رسول کے فرائض سے انجام دینے کے لیے نہیں آیا، میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ نبی آ چکا ہوتا. پرانا نبی آ رہا ہے اپنا وقت گزار کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے، اور میں جو آیا وہ شریعت اپنی چلانے کے لیے نہیں. یاد رکھو میں اب اتر کر حضرت محمد مصطفیٰ کی شریعت کو دنیا میں نافذ کروں گا. میں خاتم ہوں شریعت محمدیہ کا. میرے بھائیوں اللہ نے نبی اور رسول کو بھیجا، اگر نبی بھیجنا ہوتا اللہ نے کوئی نیا تو پرانے نبی کو نہ بھیجتے. معلوم ہوتا کہ اللہ نے خاتم النبی دین کی تفسیر سمجھا دی اپنے نبی کو. وہ کیا خاتم النبی دین کا یہ معنی کہ اللہ نے ایک ختم نبوت کا تاج جو اس نے پہلے سے طے کیا تھا، ختم نبوت کا تاج. ہم نعرے جب لگاتے ہیں ایک نعرہ کیا ہوتا ہے ہمارا تاج دار ختم نبوت. سارے کہتے ہیں تو حضرت عیسیٰ اور آپ نے فرما گیا کہ لوگوں میں ہے بتایا کہ عیسیٰ آئیں گے اور آنے کے بعد دجال پیدا ہو چکا ہوگا. یاد رکھیے اور دجال حضرت عیسیٰ جو آئیں گے حضرت امام مہدی کے سارے کاموں کے ساتھ قابو کرنے کے
گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو سارے محمدی ہوں گے وہ اس کے ساتھ جہاد کریں گے اور یاد رکھیے ان کو دیکھ کریں گے. میرے نبی نے فرمایا پھر حضرت یہ دجال بات کر اسرائیل جائے گا. کہاں جائے گا؟ اسرائیل. معلوم ہوتا ہے جو اسرائیل کے ساتھ مرسی کا ملک کو ہے یہ دجال کے ساتھی ہیں. ان کو پہچان لیں آنکھوں سے پہلے. تو آپ نے فرمایا وہاں باب لوط، یہ تحقیقی بات کر رہا ہوں، باب لوط کے پاس صدیوں پہلے آپ کے ارشادات جسے کہتے ہیں وحی کا نزول. سبحان اللہ. حضرت جبریل سے کسی نے پوچھا تھا جب تشریف لاتے تھے اللہ کے پاس سے آپ حضور کے پاس اور بڑی کہاں سے اوپر جبریل یہ تو بتاؤ کہ تمہارے اندر خدا نے کتنی طاقت دی ہے، کتنی قوت دی ہے. تو کافی طاقت قوت اللہ نے مجھے 600 پر عطا کی. 600 پر بہت طاقت کتنی ہے. ایک پر کو اگر میں پھیلا تو پوری دنیا کو ڈال دے. اور کہا کتنی طاقت ہے، کہا میں نے خود ایک لوگ پر قوم دودھ کو رکھ کر میں نے یوں کر کے آسمانوں سے ان کو اٹھایا. فرشتوں نے ان کے گردوں کی، ان کے جانوروں کی، ان کی بھینسوں کی، ان کی بچڑوں کی آوازیں سنی آسمان میں. خدا نے یوں کر کے اٹھایا فجعلنا عاتیہا سافلہا، یوں کر کے ان کو عذاب دیا. میرے بھائیوں تو حضور نے کیا بنا باب لوط کے پاس، باب لوط کے پاس دنیا حیران تھی کہ باب لوط کو ابھی ہے ہی نہیں، کسی نے سنا ہی نہیں باب لوط کو. میں آپ کو خوشخبری کیا سنا رہا ہوں کہ ہمارے پیغمبر کے منہ سے الفاظ نکلے. میں دوست قیامت آ سکتی ہے، میرے محبوب پیغمبر کی کوئی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. میرے بھائی باب لوط اللہ کی شان ہے. اب آپ جائیں تو اب تاریخ میں دیکھو کیسے حالات میں پلٹا پایا. اب ان کا جو ایئرپورٹ ہے اسرائیل میں ایئرپورٹ بنا ہے، یاد رکھیے اس کا دروازہ ہے باب لوط. آپ نے فرمایا وہاں دجال کو
ایک جملے جملے جو کہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج آپ کو اللہ دعا کرنا، اللہ ہم سب کو ملے گا، اللہ ہم سب کو ملے گا، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی اللہ ملے گا. کھڑے تھے جب سلام پڑھنے لگے تو پڑھتے رہے، اور جب پڑھ کر فارغ ہو کہا ان غفرتنی، اے اللہ اگر آپ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دیں، تو کیا فرماتے ہیں سوء حبیبک وحزن عدوک، اے اللہ اگر آپ مجھے بخش دے تو اس میں دروغ رہتے ہیں، تو کیا اگر مجھے بخشیں گے یہ قبر والے آپ کے حبیب راضی ہوں گے کہ آپ نے ان کے ایک امتی کو بدل دیا. اور اور وہ آپ کا دشمن ابلیس غمگین ہو جائے گا اور آپ کے حبیب خوش ہو جائیں گے. اور طریقہ کار اور خاص اور اگر پہنچ دیا میں کامیاب ہو جاؤں گا. ابلیس نامراد تیرا بندہ یہ کامیاب، آپ کے حبیب خوش. بڑی نہیں اگر آپ نے مجھے نہ بخشایا ہوگا حبیب آپ کے حبیب کو رنج ہوگا، صدمہ ہوگا، اے اللہ صدمہ ہوگا، اور تیرا دشمن خوش ہوگا، اللہ کا عبد تیرا یہ بندہ ہلاک ہو جائے گا. یا اللہ مجھے بخش دے، میں تیرے حبیب کے روزے پر آ کر اس سے دعائیں مانگ رہا ہوں. میرے بھائیوں میں بات کہہ رہا ہوں آپ سے مزے کی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، صلاۃ و سلام پڑھیں گے، آپ نے شادی کریں گے. حضرت عیسیٰ نے بھی شادی کی، شادی جمع کریں گے مدینہ منورہ میں، پھر شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی. آپ نے فرمایا میری قبر کے ساتھ ایک قبر کی جگہ خالی ہوگی. اگلی بات توجہ کرے تو بڑی ایمانداری ہوگا. صحابہ کی مجھے بڑی ضرورت ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ مجھے صحابہ کی محبت سے معاف کریں گے. اور آپ کی سارے آج یہ سبق سیکھ لو اور صحابہ سے خوب محبت کرو. تو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے ابھی کہ اس کو سیکھ لو سارے کہ آپ کو کام دیں گے صحابہ کی محبت. آپ نے کہا میری قبر کے ساتھ ایک قبر کی جگہ خالی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام جب شادی کریں گے اولاد ہوگی، پھر ان کا انتقال ہوگا تو ان کی قبر میرے ساتھ بنے گی. میرے ساتھ حضور کی قبر کیوں ہے تو ساتھ حضرت عیسیٰ کی قبر ہوگی، بیچ میں فاصلہ ہوگا. حضور علیہ السلام کے سینے کی سیٹ میں صدیق اکبر کا سر ہے اور صدیق اکبر کے سینے کے سامنے حضرت عمر بن خطاب کا سر ہے. اللہ نے ترتیب ایسی رکھی کہ دنیا کو پتا چلے گی کہ محمد کریم کے ساتھی ہیں. جیسے پہلے ان کے مرتبوں میں فرق تھا، آج بھی ان کے مرتبوں میں فرق ہے. صدیق پہلے نبی کے ایک ساتھ ہوتا تھا، اب بھی صدیق اکبر کا سینہ اپنے دل سے ملا ہوتا. میرے بھائیوں میرے ساتھ غلام محمد قادیانی ہے اور کیا کہتے ہیں کہ مرزا کے ماننے والے کہ ہمیں بہت دکھ ہوا، قومی اسمبلی میں بھی ہمیں خوب ایمان سے نکال دیا گیا، ہمیں بھی اسلام سے نکال دیا گیا، ہم تو بڑے مظلوم ہیں. میں حضور کی ختم نبوت کی ایک کرامت آپ کو بتاؤں اگر آپ کریں تو ایک تو ہو رہی آپ سوئی کو دیکھ رہے. دیکھو مجھے اتنا پیارا آپ سے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ سوئی کو دیکھ رہے. اس کا آپ کو مطلب سوئی سے ہے اس سے نہیں دیکھو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ سوئی کو مت دیکھیں، بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ آپ جائیں اور مرتے نہیں. آپ میں بھی کر رہے ہیں روٹی میں بھی کھا کے کوئی نہیں آیا انشاءاللہ. مجھے فکر کرتا کہ کیوں نہ کہیں کہ روٹی کھا کے محنت کر رہے ہیں. نہیں میں آپ کو بات سنا رہا ہوں. شور کیا ہمیں اسلام سے نہیں، آپ کہاں سنا رہا تھا جب قومی اسمبلی میں مفتی محمود علامہ شاہ احمد نورانی، غلام موصف اخباری، مرزا عبد الغفور جی، مولانا عبد الحکیم، ایسے جو مولانا عبد الغفور، مولانا سمیع اللہ شہید کے بارے میں ایسے چھوٹی کے ساتھ علماء سے ماشاء اللہ
دیکھو کیا کہا، ہم نے کب کہا یہ سارے کافر ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا خدا رسول کے کافر ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مرزا کے کافر ہیں۔ آپ تعبیریں دیکھیں، آپ تعبیریں ذرا سنیں، یہ مرزا کے کافر ہیں، نظر کا خدا رسول کے کافر ہیں۔ میرے بھائیوں جو میں کرامت سنا رہا ہوں آپ کو وہ ذرا سنیں تو کیا کہ پورے اسمبلی ہال میں بحث کے بعد جب یاد رکھیے ذوالفقار علی بھٹو شہید ہی میں کہوں گا ان کو کہ انہوں نے بڑی جرأت کا اظہار کیا اور ان کے کفر کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، جلدی سے کسی کو کافر کہنا بہت ظلم کی بات ہے۔ انہوں نے جب دستخط کیے، یاد رکھیے بھٹو نے کہا تھا آج میں قادیانیوں کے کفر پر دستخط نہیں کر رہا، آج میں اپنی موت پر دستخط کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اور نے بڑی جرأت کے ساتھ اس پر دستخط کیے۔ کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا، یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارے نبی علیہ السلام سچوں کے سچے ہیں۔ جب دستخط ہونے لگے اسمبلی میں ہر فرقے کا بندہ موجود تھا، ہر طبقے کا بندہ موجود تھا، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں کافر بھی تھے۔ دستخط جب ہونے لگے آپ کو میں شاباش دے رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے کیسے کیسے چوٹی کے اکابر عطا کیے۔ جب دستخط ہوئے ایک فرد نے بھی اس فیصلے پر اختلافی نوٹ نہیں لکھا، اللہ نے سب کے دلوں کو ختم نبوت کی طرف پھیر دیا۔ قادیانیوں کوئی ہمارا تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، ہم آج بھی کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے ناپاک دامن کو چھوڑ کر میرے پیارے محمد کے دامن کو پکڑو۔ تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہارا اکرام کریں گے، تمہارا احترام کریں گے، لیکن تم یہ کہو کہ ختم نبوت کی کرسی پر آؤ۔ ہمارے نبی سے ان کی کوشش کیا ہے، بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ختم نبوت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ ختم نبوت کا کیا مطلب کہ اللہ نے ہر نبی کو بھیجا، ہر رسول کو بھیجا، اس کو نبوت سے مبلغ صفات عطا کی، رسالت سے متعلق صفات عطا کی، اس کو صلاحیتوں سے نوازا، اس کو قابلیتوں سے نوازا، اس کو دعوت و تبلیغ کے طریقے سکھائے، اس کو عصمت عطا کی، اس کو پاکیزہ بنایا۔ ایک ایک قدم اس کا اللہ کی نگرانی میں گزرتا رہا۔ ہر نبی کو اللہ نے الگ الگ صفات عطا کی، الگ الگ قابلیت پیدا کی۔ ختم نبوت کا معنی اصل میں کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نبوت اور رسالت آئی، اللہ کو یہ پتا تھا کہ ختم نبوت کا تاج کس کی پیشانی پر سجے گا، کون اس قابل ہے کہ جس کی جبین پر میں ختم نبوت کا تاج سجاؤں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کیا کیا، جتنی صفتیں ان تمام انبیاء میں فردر موجود تھی، اللہ نے ساری خوبیاں اور سارے کمالات پیارے محمد میں جمع کر دی اور ختم نبوت کا تاج آپ کی پیشانی پر سجایا۔ جنت میں بھی یہ تاج نہیں ملے گا جو اللہ نے یہ ختم نبوت کا تاج ہمارے پیارے نبی کو جنت کے تاج بھی اس تاج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قادیانیوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم اس تاج کو چھین کر مرزا
کے تاجدار فرما گئے ختم نبوت کے تاجدار تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی فرما گئے یہ ختم نبوت کے تاجدار تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی اور کذاب قادیان مکر کر دیا کمال نبوت کا خبر دیا حضور نے تو بعد کوئی نہیں پیدا ہوگا یہ بھی کر دیا تو کیسے پتہ کیوں کیا وہ پاگل تھا کذاب قادیان مکر کر دیا کمال اور شاید اسے یقین تھا قیامت نہ آئے گی شاید اسے یقین تھا قیامت نہ آئے گی یہ سارے محبت سے کہتے ہیں فرمان کہتے یہ ختم نبوت کے تاجدار ایمان تعالیٰ ہوگا انشاءاللہ برکت ہوگی فرمان کہتے یہ ختم نبوت کے تاجدار حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی کذاب قادیان مکر کر دیا کمال شاید اسے یقین تھا قیامت نہ آئے گی شاید اسے یقین تھا قیامت نہ آئے گی صحابہ کی تعریف حضور کی تعریف اور کیا کہا میں چاند ہوں صحابہ ستاروں کی مثل میں سبحان اللہ اور میں چاند ہوں صحابہ ستاروں کی مثل میں اب تم سے بڑھ کے کوئی جماعت نہ آئے گی میں فرشتے جب رپورٹ لے کے جائیں گے انشاءاللہ بہت اچھی فرمان کہتے یہ ختم نبوت کے تاجدار فرمان کہتے یہ ختم نبوت کے تاجدار حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی کذاب قادیان مکر کر دیا کمال کذاب قادیان مکر کر دیا کمال شاید اسے یقین تھا قیامت نہ آئے گی ہمیں شہر میں آپ کو سنا رہا ہوں صحابہ کے بیمانی بن گیا کوئی بات کرے فوراً شیر بن جاؤ خبردار میرے نبی کے کسی یار کے متعلق سورہ نبی کا کہتے ہیں یہ زبان کیا ڈرائیور پورا مان رہا ہو لیکن لوگ پہلے سے یہ صحابہ کو ماننے والے اور میں چاند ہوں میں چاند میں چاند میں چاند ہوں صحابہ ستاروں کی مثل میں میں چاند ہوں صحابہ ستاروں کی مثل
صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریم یہ میرے ساتھی دفعہ کے اس شہر کے مختلف حصوں سے آ بیٹھے شوق سے ذوق سے اخلاص سے زندگی سے اللہ آپ کے رسول کی باتیں سنی آپ کے محبوب بندوں کی باتیں سنی. اے اللہ سب تیرے پیاروں کی میری مغفرت کر. اے اللہ ہم سب کو بخش دے. ہم وہ در کا معاملہ کرنا رحم کا معاملہ کرنا ہم کو اپنے عذاب اور انتقام کا نشانہ نہ بنا. اے اللہ ہم کو دور ہے. اے اللہ ہم سب معافی مانگتے ہیں آپ سے کہ ہمیں فکر ادا کرتے کہ ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈال دیں. اے اللہ اس فتنے قادیانی سے میرے مسلک کے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی حضرات ہیں پاکستان کے اس خطے میں ہیں دنیا میں ہیں پھر دادان کے ہمارے احباب ہیں ضلع کے ہیں چوڑے کے ہیں فیصلآباد کے ہیں پرنپور کے ہیں. اے اللہ سب کو اے اللہ معاف فرما کر تمام کو فتنے قادیانی سے بچا لے. ہماری اولاد کو فتنے قادیانی سے بچا لے. قادیانیوں کو تباہ ہو کر بات کرنا. اے اللہ تو اس قابل کر دے ہمیں کہ جب قیامت کے دن کو حضور بلائے کہ آؤ میرے دیوار ہم کے نیچے آ کر کھڑے ہو جاؤ. اے اللہ ہم سب نظریں جھکا کر حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں. اے اللہ ہمیں حضور کے سامنے شرمندہ نہ فرمانا. اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہم تو اپنی کتابوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تاج کی مرتے مرتے اور کرتے کرتے ہم کو موت نصیب. ان نوجوانوں کی اللہ زندگی کو قیمتی بنا دے. ان کی جوانیوں کو قیمتی بنا دے. ان کے جذبات کو ترقیات عطا فرما. ہم سب کے ظاہر و باطن کو منور کر دے. اے اللہ ہم سے کہنے سننے میں جو کوتاہیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اے اللہ ہم اکٹھے ہوئے ہم سب حاضرین کے ماں باپ ہم سب حاضرین کے سسرال ماں باپ اور سسرال کی طرف سے قریبی اور بعیدی رشتہ دار ہمارے کوئی بھی محسن ہو دنیا کا یتیم کا وہ سب اے اللہ کتنے حضرات بھی ہمارے حلقے کی دنیا کو چھوڑ کر قبروں میں حالت ایمان میں چلے گئے. یا اللہ کرونا میں ہمارے ساتھی ہمارے احباب متعلقین یہ دنیا کو چھوڑ کر قبروں میں پہنچ گئے. ہمارے علماء اپنی قبروں میں پہنچ گئے. یا اللہ ان تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. علماء کی خدمات کو قبول و منظور فرما دے. اے اللہ میں تو طالب علم ہوں. اے اللہ آپ کی کبریائی کی قسم سے کچھ نہیں آتا. اے اللہ یہ سب تیرے ہی بندوں کی یہ محنتیں کوششیں ہیں ہمارے والدین کی. اے اللہ سب کے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ خاتمہ